سر پہلی تنخواہ کتنی تھی اور کسے دی آپ نے تنخواہ؟ پہلی تنخواہ جو تھی، پہلے 3 ماہ میں نے بغیر تنخواہ کے کام کیا تھا. چوتھے ماہ جو تنخواہ ملی تھی وہ 1100 روپے تھی. اور مجھے یہ کہہ کے جو اس ادارے کے سربراہ تھے انہوں نے یہ کہہ کے دی کہ یہ آپ کے پیٹرول کا خرچہ ہے، آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر یہ مطلب کہ سال سے زیادہ عرصہ 1100 روپے رہی، پھر 1800 روپے ہو گئی، اور وہ بھی کوئی 3-4 سال رہی. سر صحافت کے لیے آپ نے لاہور کو ہی کیوں چنا؟ اسلام آباد بھی جا سکتے تھے. میں نے اسلام آباد جانے کی کوشش کی. میرا خیال تھا کہ اگر میں اسلام آباد چلا جاؤں، بلکہ میں نے ایک آدھ مرتبہ پشاور بھی جانے کی کوشش کی کہ مجھے پشاور میں، اور آفر بھی ہو گئی، میں سامان بھی باندھ لیا، لیکن میں جس ادارے سے منسلک تھا انہوں نے مجھے 3 سٹیپ اوپر ترقی دے کے کہ آپ نہ جائیں، انہوں نے روک لیا اور ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم کنسیڈر کر لیں گے. اچھا، پھر پروموشن مل گئی اور وہ ہو گئی، میں پشاور نہ جا پایا. اسلام آباد تو میں نے بہت کوشش کی، کیونکہ میرا خیال ہے اگر اس وقت پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے تو وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. ہاں، لاہور سیکھنے کے لیے بہت اچھی جگہ تھی، اور جتنے بھی آپ دیکھیے اسلام آباد کے اندر جا کے لوگ جو ہیں وہ جگمگائے ہیں صحافت کے اندر. ان کا پس منظر یا تو لاہور کا تھا یا کراچی کا تھا. اسلام آباد کے اپنے جو صحافی تھے وہ تو اب آگے سامنے آنا شروع ہوئے. اگر ٹریڈیشنل میڈیا ہوتا تو شاید وہ تب بھی نہ آ پاتے. یہ جو الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، اس میں آ کے اسلام آباد کے مقامی صحافیوں کو، جو مقامی اسلام آباد میں پیدا ہوئے یا پنڈی میں اور وہیں پہ پڑھے لکھے اور اب وہ صحافت میں آئے، ان کو تو اب آنے کا، سامنے آنے کا اتفاق ہوا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں صحافت ہوتی ہے، کیا پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے؟ اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی صحافت ہے؟ دیکھیے، اب ایک دوسرا پہلو آ گیا اس کا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے یا اسلام آباد سے ہو رہا ہے. اب یہ صحافت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. ہماری صحافت جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزر رہی ہے. ٹرانسفارمیشن کا عمل یہ ہے کہ پرنٹ ریگولیٹڈ، ہائیلی ریگولیٹڈ میڈیا، الیکٹرانک ریگولیٹڈ کسی حد تک آزاد، ٹھیک ہے جی سر. اور اس کے بعد اب سوشل میڈیا مادر پدر آزاد سر. تو اس نے اگر ہم کہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے وہ صحافت تو نہیں ہو رہی نا، وہ تو ایجنڈا باری ہو رہی ہے نا. جس طرح گولہ باری ہوتی ہے اس طرح ایجنڈا باری ہو رہی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. اچھا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایجنڈا باری کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں، کراچی میں ہوں، پشاور میں ہوں یا ملتان میں ہوں. آپ کسی بھی چیچوں کی ملیاں کے اندر بیٹھ کے تو ایجنڈا سازی کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو صحافت نہیں ہوتی. صحافت ہوتی ہے کہ ایک انفارمیشن آتی ہے، اس کو ہم غلاف پہنا کے ملفوف انداز میں، قابل فہم انداز میں اپنے ناظر تک یا اپنے قاری تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا حق ہم سے چھین لیا ہے اس بندے نے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی مرضی کا، بغیر کسی ملفوفیت کے، بغیر کوئی غلاف پہنائے، وہ سیدھا جناب. اور اگر وہ جسے کہنا چاہیے جھوٹ بھی ہے تو وہ بھی سیدھا ہے، اور اگر وہ سچ بھی ہے تو وہ بھی سیدھا ہے. تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ جو جھوٹ اور سچ کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. سر یہ آدھے سوال کا جواب تھا. میں نے آپ سے پوچھا آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحافت ہے سر؟ ہاں، میں جو سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں وہ قطعاً صحافت نہیں. ہاں، لیکن جو میں ریگولیٹڈ میڈیا پہ کر رہا ہوں اور میں کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ صحافت ہے. وہ صحافت ہے. ہاں. تو ان دونوں میں سر فرق کیا ہوتا ہے؟ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کم اپنے اوپر لیتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ جو ہے وہ ان حدود کو کراس کرتے ہیں جن حدود کو آپ یہاں پہ کراس نہیں کر سکتے ریگولیٹڈ میڈیا کے اندر.